امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹیرف پالیسی کے ذریعے پاک بھارت نیوکلیئر جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائی۔ ٹیرف کے نفاذ کے باوجود مختلف ممالک امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے مانا کہ میں نے 35 ملین لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اپنے دوسرے صدارتی دورے کے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جلد ہی امریکہ تک پہنچیں گے۔ ہم ایران سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران میں 32,000 مظاہرین کو حکومت نے قتل کیا۔ میری ترجیح ہے کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے۔ ہم نے ایران میں مظاہرین کی پھانسیاں رکھوائی ہیں۔ ہم امن بزور طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ برس ایران کی جوہری تنصیبات پر کیے گئے امریکی حملوں نے ملک کے مبینہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ہم نے جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا۔ تہران نے یہ واضح یقین دہانی نہیں کرائی کہ وہ جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ٹیرف کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت تنقید کی۔ خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکی تاریخ میں سرحدی صورتحال سب سے زیادہ محفوظ ہے اور گزشتہ 9 ماہ میں کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن امریکہ میں داخل نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مہاجرین کو ملک سے نکالا جا رہا ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ غیر قانونی امیگرینٹس امریکہ میں قیام کریں۔ کراچی عالمی مالیاتی ادارے کا وفد اہم دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے اور اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقات بھی کی ہے۔ ملاقات کے دوران IMF حکام کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے معاشی کارکردگی اور ڈیٹا پر بریفنگ دی جائے گی۔ IMF کے ساتھ پہلے مرحلے میں ٹیکنیکل ڈیٹا شیئرنگ ہوگی۔ مذاکرات میں IMF وفد کو جولائی تا جنوری معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ڈیٹا شیئرنگ سیشن کے دوران IMF مشن اور اسٹیٹ بینک کے ماہرین کے درمیان زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان چائنا انسٹی ٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے انکشاف کیا کہ چین سمیت 6 ممالک کو افغانستان سے شکایت ہے۔ پاکستان اور چین سمیت 6 ممالک کو افغانستان سے شکوہ ہے کہ افغان سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ دوسری جانب سابق پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے سینٹ میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف قرارداد کی منظوری کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد صحیح وقت پر پاس ہوئی ہے کیونکہ مودی آج اسرائیل کے دورے پر جا رہے ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے۔ عمران خان سے ملاقات نہ کرائی جانے پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی بہنوں کے ہمراہ ڈیالہ جیل کے قریب دارگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ ہماری آج بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بانی PTI کو قید تنہا میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو رسائی دی جائے۔ جب تک ذاتی معالج ہمیں نہیں بتائیں گے ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا مکمل معائنہ فیملی اور ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں کیا جائے۔ جب تک عمران خان اسپتال نہیں پہنچتے ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں شاداب خان کی ناقص بولنگ پر ان کے سسر ثقلین مشتاق دفاع کرنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے انگلینڈ کے خلاف شکست کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن کے پروگرام میں گرما گرم بحث دیکھنے میں آئی، جہاں سابق آل راؤنڈر محمد حفیظ اور سابق اسپنر ثقلین مشتاق آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں کے درمیان موضوع قومی ٹیم میں شاداب خان کا اصل کردار تھا۔ محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ شاداب خان کے بنیادی کردار سے متعلق ابہام ٹیم کے توازن کو متاثر کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ واضح ہونا چاہیے کہ شاداب کو بیٹنگ آل راؤنڈر سمجھا جا رہا ہے یا بولنگ آل راؤنڈر، کیونکہ اسی بنیاد پر کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ثقلین مشتاق نے سختی سے شاداب کا دفاع کیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ شاداب کئی مواقع پر بیٹ سے میچ وننگ اننگز کھیل چکے ہیں اور انہیں صرف بولنگ آل راؤنڈر کہنا ان کی صلاحیتوں کو محدود کرنا ہے۔